بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ ارحم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے اور کوئی بہن نہ تھی، مگر اسے بہن کی کمی بہت محسوس ہوتی۔ بھائی اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن تھے، والدین حیات تھے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ بھابھیوں نے ہر طرح سے گھر کا سکھ چین برباد کر رکھا تھا۔ ہر چھوٹی سی بات کو کھینچا جاتا، بے معنی باتوں پر جھگڑا رہتا۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، مگر عمر کے تقاضے کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی وہ خون پسینہ ایک کر کے ارحم کی فیس ادا کرتا۔ ارحم 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، سارے حالات سے آگاہ تھا، مگر پھر بھی پڑھائی میں کمزور تھا۔ شاید گھریلو تنازعوں اور بے سکونی کی وجہ سے ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہتا۔ وہ کلاس میں پیچھے ضرور تھا، مگر اساتذہ کی دل و جان سے عزت کرتا، ان کے احترام کا خیال رکھتا، ہر حکم بجا لانے کے لیے منتظر رہتا۔ ادب و احترام اور اساتذہ کے لیے محبت نے اس کی ساری خامیوں کو پس پردہ ڈال دیا تھا۔ ارحم ذہنی طور پر مضبوط نہ تھا، کم عمری میں محبت جیسی نادانی کر بیٹھا۔ محبت سے زیادہ خطرناک کسی کی عادت ہو جانا ہے، اور اسے بھی وقت کے ساتھ کسی کی عادت پختہ ہونے لگی تھی۔ شاید حالات کا تقاضا تھا کہ وہ ہر بات، ہر دکھ کسی سے شیئر کرتا، مگر کوئی نہ تھا ایسا دوست جس سے وہ اپنی اذیتیں بیان کرتا، اور نہ ہی فیملی میں کوئی ایسا تھا۔ بھائی گھر آتے تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن رہتے۔ چھوٹے بھائی سے کبھی اس کی تکلیف کا پوچھا ہی نہ کہ اسے کسی کے وقت کی ضرورت ہے۔ والدین سے بھی بات نہ کر سکتا تھا۔ والد کے غصے نے ان کے درمیان فاصلے کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، جسے وہ چاہ کر بھی عبور نہیں کر سکتا تھا۔ ماں باپ بھی غلط نہ تھے، جس قدر انہوں نے تپتی دھوپ میں اپنا خون چلایا ہو اور جاڑے میں مشقت کی ہو۔ ان سے پوچھیں محنت اور مشکلات کیا ہوتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا پڑھ کر اپنی زندگی خوشحال گزارے۔ بھائیوں کے حالات تو نظر کے سامنے ہی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ارحم کو بھابھیوں کی طعنیں سننے پڑیں۔ اس کی والدہ نے اسے ہر طرح کا کام سکھا دیا تھا۔ ارحم اسکول سے آتے ہی کبھی باپ کے ساتھ کھیتوں میں جاتا تو کبھی گھر میں ماں کے ساتھ مدد کرتا۔ ارحم نے بھی ہر طرح کا کام انجام دیا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو وقت نہ دے پاتا، نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا تھا۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اب تو اس کی زندگی میں وہ لڑکی آ گئی تھی جس نے اسے خوش رہنا، شکر کرنا اور صبر کرنا سکھا دیا تھا۔ ابھی بھی وہ سٹریس لیتا تھا، مگر بہت بہتر ہو گیا تھا نور کے آنے سے۔ نور ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے ایف اے کر کے پولیس میں اپلائی کیا۔ خدا کی قدرت سے اسے سلیکٹ کر لیا گیا۔ کم عمری میں ہی اس پر سارے گھر کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ وہ پڑھائی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی انجام دیتی۔ ارحم رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے گیا تو وہاں اسے نور ملی۔ آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے۔ ارحم کا گھر نور کے گھر سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، مگر اس فاصلے نے انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا تھا۔ کسی کی باتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، بس وہ یہی کیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ محبت میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں، مگر دونوں نے ایک دوسرے کا ہر طرح سے ساتھ نبھایا۔ اب محبت صرف باتوں تک محدود نہیں تھی، اب تو یہ معاملہ خدا تک جا پہنچا تھا۔ نور سے محبت اور اس کی عادت ارحم کی رگوں میں سرایت کر گئی تھی۔ اور پھر رگوں کا خون کہاں بتلا جاتا ہے، ہاں مگر انہیں کاٹا جا سکتا ہے اور اس کا نتیجہ موت ہو سکتا ہے۔ نور بھی ارحم کی زندگی بن گئی تھی، اور اس سے جدائی زندگی کا زوال۔ وہ دونوں ہر روز ایک دوسرے کو دعا میں اللہ سے مانگتے۔ نور ارحم کو نماز چھوڑنے پر غصہ کرنے لگتی۔ محبت نے انہیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیا تھا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ محبت میں کمی نہ آئی۔ اب دونوں نے مزید محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ ارحم نے نور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہے گا۔ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہوگا۔ ارحم نے دن رات ایک کر دیا۔ والدین کے گلے شکوے دور ہونے لگے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ والدین کو دوسروں کے سہارے نہیں چھوڑے گا۔ بھائی بھابھیوں کے رویوں اور زندگی کی تلخیوں نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ ہر مشکل کا اب اکیلے سامنا کر سکتا تھا۔ اس نے بدل دیا خود کو، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اپنی نور کے لیے۔ یہی بدلاؤ ایک دن اسے کامیابی کی بلندیوں تک لے پہنچا۔
اس کے مضبوط ارادوں، سچی لگن، کوشش، انتھک محنت، والدین کی دعاؤں اور سب سے بڑھ کر نور کے ساتھ نے اسے ایک مضبوط اور کامیاب بزنس مین بنا دیا تھا۔ اس کی کامیابی کے پیچھے نور کا ہاتھ تھا، وہ اسے کبھی بھی ڈگمگانے نہ دیتی، ہر موڑ پر ساتھ دیا، ہر مصیبت میں وہ سب سے پہلے اس کے ساتھ تھی۔ پھر وہ کیوں نہ کرتا محنت، کیسے کامیاب نہ ہوتا۔ ان کی محبت پاکیزہ تھی، ارادے پختہ تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو خدا سے مانگا تھا۔ وہ محبت کے ایک کٹھن سفر پر روانہ تھے، مگر ایک دوسرے کو کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ یقین اور محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تکالیف بھی آتی ہیں، کم ظرف لوگ بھاگ جاتے ہیں، مگر نبھانے والے کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ اگر زندگی میں کوئی ایسا ملے تو اس کے لیے خود کو مٹا دو، مگر اسے کبھی مت چھوڑو۔ محبت سب کو بگاڑتی نہیں، کسی کسی کو سنوار بھی دیتی ہے۔ وہ لوگ بھی سنور گئے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ پا کر، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر۔ محبت کے دعوے دار بہت ہیں، مگر نبھانے والا کوئی کوئی۔ اگر آپ میں ہمت اور ظرف نہیں ہے، آپ کو دوسروں کی عزت کا خیال نہیں ہے، تو آپ محبت کے حقدار نہیں ہیں۔ محبت سے زیادہ عزت عزیز ہے۔ بات عزت پر آ جائے تو محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو محبت آپ سے روٹھ جاتی ہے۔ آپ کو آج کی سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔